نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ 41 سے دیکھیے وَاصْطَنَعْتُكَ اور چن لیا میں نے تجھے، اور صاد نون اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے صنع، اور اسی سے صنعت ہے، صنعت کاریگری، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو فن کے ساتھ کاریگری کے ساتھ بنانا، صنع یصنع کا مطلب ہوتا ہے، اور اگر اصطنع آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے خاص طور پر کسی کو تیار کرنا خصوصی فضل کے ساتھ، یعنی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا، پھر ان کی تربیت کی، ان کو اپنی مرضی کا بنایا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالا، تو فرمایا موسیٰ ہم نے تجھے اپنے لیے چنا، اپنی مرضی کا بنایا، جیسے ہم کسی بھی ایک انسان کو ایک نبی کو بنانا چاہتے ہیں اور اس وقت کے دور کے مطابق جس کی ضرورت تھی اللہ نے ویسے اس کو تیار کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز تیار کی جاتی ہے بڑی مطلب جیسے آپ کوئی فرنیچر لیتے ہیں تو جب فرنیچر کو ریڈی کیا جاتا ہے تو اس کو کافی رگڑا جاتا ہے، پھر اس کو پالش کی جاتی ہے، پھر سوشائن کیا جاتا ہے، تو کافی پروسیس سے انسان وہ فرنیچر گزر کر ایک بہترین فرنیچر بنتا ہے۔ اب دیکھیے جن فرنیچر کو زیادہ رگڑا جاتا ہے، جس لکڑی کو زیادہ رگڑا جاتا ہے وہ زیادہ نکھرتی ہے۔ اب اگر آپ لکڑی کو رگڑے نہ، جو آپ لکڑی لے کے آتے ہیں جنگلات سے، اسی لکڑی سے آپ اگر فرنیچر ریڈی کر لیں تو وہ فرنیچر مطلب اس طرح اٹریکٹیو نہیں ہوگا، بس سونے کے کام تو ہے لیکن آپ اس کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے۔ خوبصورت تو وہی چیز ہے جس کو رگڑ رگڑ کے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں سونے کو سونا بنانے کے لیے، کندن بنانے کے لیے جلنا پڑتا ہے، بٹی سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہ کر سکے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جب ہم نے کل پڑھا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا کہ آزمایا ہم نے تجھے خوب آزمانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، پھر انہیں اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا۔ اللہ نے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش میں مبتلا کیا، کبھی کوئی آزمائش کبھی کوئی آزمائش، ٹھیک ہے۔ اب بچپن سے ان کی آزمائشیں شروع ہوئی تھیں، فرعون کے گھر ان کی پرورش ہوئی، پھر وہ اپنے ماں کے پاس چلے گئے، اور آزمائشیں بھی آتی رہی، ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتیں بھی۔ پھر قتل جو ہوا وہ بھی ان پر آزمائش تھی، وہاں پہ جگہ نہ ملنا، بغیر کسی گھر کے آپ وہاں مدین چلے گئے، اور وہاں پہ کوئی سپورٹ کی بھی ایک ذہن میں بھی نہیں تھا کہ سپورٹ کوئی ملے گی۔ کس قدر ایک ہم بس پڑھتے ہیں واقعات کو، سیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ایک سٹوری ہے، اچھا موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے، تو مصر سے مدین کیسے گئے، کیسے رستہ کیا اختیار، اور اکیلے تھے اور نوجوان بھی تھے، اور پھر کوئی گھر بھی نہیں تھا، امید بھی نہیں تھی، تو بس اللہ کے بھروسے پر گئے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اعلیٰ بنانے کے لیے بہت زیادہ رگڑا، تو کسی بھی شعبے میں آپ ہوں تو اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو رگڑنا پڑتا ہے۔ جب تک کوئی مشکلات سے نہیں گزرتا، مشقتوں والے مرحلوں سے نہیں گزرتا، وہ بندہ قابل نہیں بنتا۔ جو امتحان سے گھبرا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وہ اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ جب بھی آپ کو، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں،
آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کی ایگزامز ہوتے ہیں، پریکٹیکل ہوتے ہیں، آپ کی انٹرنشپ ہوتی ہیں، آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر جا کے آپ کو ڈاکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے، پراپر پروسیس ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پیسے لگا دیں اور آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے، آپ کو پراپر ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے کسی بھی فیلڈ میں جائیں۔ تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام حاصل کر لیں وداؤٹ اینی پرابلمس؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مقام حاصل کرنے والوں کو تو زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، جو لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے کام کے سپاہی ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کی ملازمت کے لیے، اپنے دین کی ملازمت کے لیے چن لیتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے کمشنر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو لازم ہے کہ ان کو آزمائشوں سے گزارا جائے، انہیں تپایا جائے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ، تمہیں اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، کہ اس کے چننے سے پہلے اللہ نے پہلے جانچا کہ تم اس قابل ہو کہ نہیں۔ آج تم موضوع بن گئے ہو، ٹاپک بن گئے ہو، جس مقام پہ آ کے پہنچے تم اسے کلام کر رہے ہو، یہی مقرر جگہ تھی نا۔ اللہ نے کہا تم مجئت علی قدر یا موسیٰ، کہ پھر آ گیا تو مقررہ اندازے پر اے موسیٰ۔ تو اس مقررہ اندازے پر آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو ہے ایک پراپر پیپرز دینے پڑے، پھر اللہ نے ان کو اپنے ساتھ بات کرنے کے قابل بنایا۔ اللہ تعالیٰ کسی ہر انسان کے ساتھ تو کلام نہیں کر سکتا، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ نے پہلے ان کو پاک صاف کیا، ان کو اتنا سفر کروایا، آزمائشوں سے گزارا، اور ان کو اپنے ساتھ بات کرنے کے قابل بنایا تاکہ موسیٰ اللہ سے بات کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہو تو آپ کی ڈگری چیک ہوتی ہے، آپ کی سی وی چیک ہوتی ہے، آپ کا تجربہ چیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں کسی بھی پوسٹ پہ جانا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے عمر، تجربہ، وقت، طہارت، تربیت، اخلاقی تربیت، سبھی کچھ دیکھا، سبھی کچھ شامل تھا، جن کو جو چیزیں اللہ کے سامنے ان کو ملاقات کرنے کا سبب بنے۔ اب دیکھیں کہ جب دین کا کام ہوتا ہے، ویسے اگر آپ نے کوئی جاب لینی ہو تو آپ کو جاب کے لیے پہلے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پھر انٹرویو ہوتا ہے، پھر وائوا ہوتا ہے، پھر ڈیمو دیا جاتا ہے، تو وہ سارے پروسیس سے گزر کر پھر جا کے آپ کو ایک سیٹ ملتی ہے دنیا کی، جہاں پہ آپ نے 2-3 گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں۔ تو اگر معاملہ دین کا آ جائے نا، دین پڑھانے اور پڑھنے والوں کا، خاص طور پر دین کے گائیڈرز کا، تو آج کے دور میں دین کے گائیڈرز، ہر کوئی دین کا گائیڈر بن جاتا ہے، کیا آپ اس کے پاس اسکل ہیں کہ نہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا وہ کچھ ایسی ٹیچرس بھی کہ جن کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، مسائل بتاتے ہیں، قرآن کی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسے استاد ہوتے ہیں، ایسے گائیڈر یا امام بنا دیے جاتے ہیں جن کے اخلاق ہی اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خود کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی، خود اپنے اندر خشوع نہیں ہوتا، تو ایسے کیسے پاسبل ہو جاتا ہے کہ ہم دین کے لیے کسی کو بھی اہل کر لیں اور اپنی دنیاوی اسکولس کے لیے، کالج یونیورسٹیز کے لیے پرکھ پرکھ کے اپنے ٹیچرس کو رکھا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ دین کے لیے کوئی آزمائش برداشت کرنا نہیں چاہتا۔ ہم اپنی آزمائشوں کو دنیا کے لیے، ہم دین کے کام میں پروفیشنل نہیں ہوتے، دین کے کام میں جو ہے کوالٹی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم محنت کرنے والے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے تو محنت کرتے ہیں لیکن دین کے لیے محنت نہیں کرتے، قرآن سکھانے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اگر غور سے دیکھیں، مدرسوں میں کو جوائن کیا جاتا ہے، اچھا وہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں، مقصد کیا، ڈگری لی،
اور آپ پھر دوسروں کو پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو 5 سال پڑھ کے آئے ہیں، 6 سال پڑھا، 7 سال پڑھا، 8 سال پڑھا، ٹھیک ہے. تو اب وہ ڈگری ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو دین سکھانے کے لیے ڈگری میٹر نہیں کرتی، آپ کا نالج میٹر کرتا ہے، آپ کی قابلیت، آپ کا اللہ کے ساتھ ریلیشن ہو، یہ میٹر کرتا ہے. لیکن آج کے دور میں دین کا بیڑا غرق ہی صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہر بندے کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی اسلام کے بارے میں بول سکتا ہے. اگر آپ باہر دیکھیں جیسے سعودیہ میں دیکھیں تو وہاں پہ ہر کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے. پہلے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کو حکومت اجازت دے اس کو ہی جمعہ پڑھانے کی پرمیشن ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں میں اختلافات کم ہیں. وہاں پہ دینی اختلافات اور دینی فتنہ فساد والے معاملات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو یہ بھی چیز ہمیں سیکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے اپنے نبیوں کو دین کے لیے چننے سے پہلے آزمائشوں سے گزارا، ان کی قابلیت کو چیک کیا اور معاشرے کو بھی بتایا، تو ہمیں بھی دین سکھانے سے پہلے کم از کم خود اپنی قابلیت کو چیک ضرور کرنا چاہیے کہ کیا میری زبان سبھی رکھتی ہے کہ نہیں، لوگوں کے واہ کے لیے نہیں، دین کو سکھانا چاہیے. اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اگر دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو مشکلات برداشت کر لیتے ہیں. ویسے کبھی بھی ہم سوچتے ہیں نا کہ آخر میری زندگی کے اندر ہی مشکلات کیوں آتی ہیں، میری زندگی کے اندر ہی پرابلمس کیوں، کبھی کوئی مسئلہ آئے دن تھکن اور اکتاہٹ زندگی سے. بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اللہ نے اپنے نبیوں کو آزمایا ہے، ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ہی زندگی کو دیکھ لیں کہ کتنی آزمائشیں ہیں، پھر بھی کبھی نہ شکری نہیں کی، اللہ سے گیلا نہیں کیا. تو بس آپ جب سوچیں نا کہ زندگی میں مشکلات زیادہ آ رہی ہیں تو سمجھے اللہ نے کام بھی بڑھا لینا ہے. جن کے کام اللہ نے بڑے لینے ہو نا ان کو آزمایا بھی زیادہ جاتا ہے. اب کیا کہا، اذهب انت واخوک، جاؤ تم اور تمہارا بھائی، بیااتی ساتھ میری نشانیوں کے، ولا تانیہ، نہ تم دونوں سستی کرنا، فی ذکری میری یاد میں. تانیہ جو ہے واو نون یا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوتاہی کرنا، تھک کر بہہ جانا، رہ جانا، سستی کرنا، کمی کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ مدین میں اکیلے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی اور پھر مدین میں کی گئی. تو ہارون علیہ السلام ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مصر بھیجا گیا، جا کے وہاں سے ہارون علیہ السلام کو لیں اور پھر فرعون کے پاس جائیں. تو اس لیے پھر وہ مصر گئے، پہلے اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کی، ان کو سمجھایا اور پھر ان کو ساتھ لے کر اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ. تو اذهب جاؤ تم اور تمہارا بھائی، دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے. بیسکلی جو اصل تھے گائیڈر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے کیونکہ وہ نبی تھے. تو ہارون علیہ السلام کو تو ان کا سپورٹر بنایا تھا، وزیر، مددگار بنایا. اب کہا کہ میری یاد میں سستی نہ کرنا. اس کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے. ایک یہ کہ تم یہ نہ ہو کہ اپنی تبلیغ کرتے کرتے مجھے بھول ہی جاؤ، ٹھیک ہے. جب بھی تم میری بات کسی کو بتاؤ، یعنی مطلب پہلا جو اس کا مطلب ہے کہ جب تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو تو اس وقت ذکر کثیر کرو. اس میں صورت انفال آیت 45 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا سامنا دشمنوں کے سامنے ہو تو اس وقت تم شدید ذکر کرو، شدید اللہ کو یاد کرو. تو جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو تو یہ نہ ہو کہ ہم صرف اپنی طاقت پہ ہی ڈپینڈ کریں خود کو اور خود کو کریڈٹ دیتے رہیں اور اپنی طاقت کا ہی ہمیں مان ہو، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے اور مضبوطی عطا کرتا ہے، دل کو مضبوط رکھتا ہے. پہلا مطلب تو یہ ہوا. دوسری یعنی جب بھی تبلیغ کا کام کرو تو مجھے کثرت سے یاد کرو، یہ ہوا اس کا مطلب.
اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ہم دعوت تبلیغ کے سلسلے میں نکلتے ہیں، لیکن ہم نکلتے تو اللہ کے لیے، لیکن وہاں پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی پوجا کروانے کی بجائے اپنی پوجا کروانے لگتے ہیں، یعنی اپنی ذات کا محور ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو گھمانے لگتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، مبلغ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا پرپس کیا ہو، لوگوں کو سکھانے کا، ٹیچ کرنے کا، کہ لوگ میری تعریف نہ کریں، لوگ اللہ کی تعریف کریں، لوگ اللہ سے محبت کریں، یہی ہے اس کا مین مقصد۔ دوسری چیز کہ جب بھی تم میری بات کسی کو بتانے لگو، میرے بارے میں دوسروں کے ساتھ تذکرہ کرنے لگو، تو سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو، پورے حق سے کام لو، میری میرے ذکر کا حق ادا کرو۔ تو عطاب اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور ان کے بھائی سے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کیا کریں۔ جب ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بات اس طرح کیوں کہ اگلا بندہ مجبور ہو جائے اللہ کی تعریف کرنے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود سوچیں، امیجن کریں، غور کریں، ہمارے دن کی روٹین میں ہماری زبان کتنا اللہ کا حق ادا کرتی ہے اور کتنا دوسرے کاموں کے اندر چلتی ہے۔ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تب بھی ہم سے حق نہیں ادا ہوتا، کیونکہ ہم جب دین کی بات کرنی ہو نا تو بغیر کسی پریپریشن کے ہم شروع ہو جاتے ہیں، تیاری بھی نہیں کرتے، ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور جب دنیا کا کوئی کام کرنا ہو، اپنی پریزنٹیشن بھی تیار کرنی ہو، تو آپ خود دو تین تین دن لگا کے اپنی پریزنٹیشن ریڈی کرتے ہیں، سلائڈس بناتے ہیں۔ تو اسی طرح جب دین کا کوئی کام آپ نے کسی کو سکھانا ہو، بتانا ہو، تو اس میں بھی تھوڑی سی ریسرچ کیا کریں تاکہ آپ کے پاس اتھینٹک نالج آ جائے۔ اور پھر جب اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے کریں تو کسی قسم کی کمی نہ ہو، آپ پورے طریقے کے ساتھ لوگوں کو سیٹسفائی کریں۔ اور اس میں ایک تو نالج ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کی اپنا خشوع، اپنا اخلاص۔ آپ جتنے اللہ کے ساتھ، ایک مبلغ جتنا اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کی آڈینس اتنی اللہ سے جڑتی ہے۔ آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، لیکن ان کو سن کے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، یعنی دل راضی ہو جاتا ہے، دل اللہ کے ساتھ جڑنے لگتا ہے۔ تو کریڈٹ جاتا ہے کس کو؟ اس بندے کے خشوع اور اخلاص کو، کہ اس کی زبان میں اللہ نے تاثیر پیدا کی۔ کیسے کی؟ اس کا اخلاص دیکھ کر۔ تو دائی زیادہ تقوی والا ہو، دائی زیادہ ڈرنے والا ہو، دائی زیادہ عاجز ہو، دائی گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خود گناہ گار ہوگا تو ہی اس کو گناہوں کا اندازہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ دائی اسپیشل گناہ کرے، ایسی بات نہیں، دائی پر زیادہ حملہ بھی ہوتا ہے، مبلغ پر زیادہ حملہ ہوتا ہے، اس لیے تو وہ اچھی طریقے سے بات واضح کر لیتا ہے۔ اب جو مقابلہ کرتا ہے وہ تو لوگوں کو بھی مقابلہ کرنا سکھائے گا، جو مقابلہ کرنا نہیں جانتا خود انوالو ہو جاتا ہے، اس کی زبان میں بھی تاثیر پھر نہیں رہی۔ کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، خود کو خدا سمجھنے لگا ہے، خود کو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ اور اس کی سرکشی کیا ہے کہ وہ ایک تو خدا سمجھتا ہے، اور جو اس کی باتیں نہیں مانتا اس کو غلام بنا لیتا ہے، بدترین عذاب کا نشانہ بناتا ہے، بیٹے نہایت بے دردی سے قتل کرتا ہے، عورتوں کو زندہ رکھ کے اپنی اور اپنی قوم کی زیادتیوں کا نشانہ بناتا ہے۔ کون؟ فرعون۔ تو ایسے فرعون کے سامنے جا کے مقابلہ کرنا ہے، جس کے لیے مارنا آسان ہے، جس کے لیے عورت کو ٹیشو پیپر بنانا آسان ہے، عورت کو ذلیل کرنا آسان ہے، جس کے لیے مشقت کام، مطلب بنی اسرائیل سے مشقت طلب کام کرواتا تھا، ایسے کام جو بھاری ہوتے تھے، تو اس سرکش کے سامنے جانا ہے۔ تو آپ امیجن کریں ایسے بندے کو، سمجھے کہ وہ ہٹلر ہے، ایسا بندہ غرور مغرور، خود کو خدا کہنے والا، خود کو بڑا سمجھنے والا، کسی کو ہاتھ میں نہ لانے والا، اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام۔ اگر آپ نے معاشرے کے کسی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک ایسے بندے کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے نا جس کی آواز بڑی بلند ہو اور وہ اپنے آگے کسی کو بولنے بھی نہ دے، تو انسان کتنا ڈرتا ہے، دل کو پتہ نہیں، ایسا دل کھینچا کھینچا سا جلا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں اس کے سامنے بات کروں گی تو پتہ نہیں رسپانس کیسا آئے گا، اچھا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔
آپ سوچیں اس بادشاہ کے سامنے جانے کی ہمت کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے دی. کہا فقولا، فقولا بس دونوں کہو، لہو اسے قولا بات، لینا نرم، نرم بات ان سے کرو. اب دیکھیے کس کو نرم بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون متکبر کے سامنے نرمی سے بات کرنے کا آرڈر کیا جا رہا ہے. کہا ہاں وہ تمہارے مقابلے میں اونچی آواز سے بولے، بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے، تم نے بے ادبی نہیں کرنی. دائی کا اصول ہوتا ہے نرمی سے بات کرنا. تو اگرچہ آڈینس جتنا بھی بلند آواز میں بات کرے یا آگے سے بدتمیزی کرے، دائی کو اپنے اصول نہیں توڑنے چاہیے. تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے اصول نہیں توڑنے، تم نے بدتمیزی نہیں کرنی، تم نے آگے سے زبان نہیں چلانی. تو فرعون کو دعوت دیتے ہوئے نرم بات، ایسی بات جس میں ترغیب ہو، غصہ دلانے والی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہر دائی کو اپنا یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ دعوت اللہ کے لیے مقصود روب نہیں، ہدایت الاصلاح ہوتی ہے. اپنی برتری ثابت کرنا نہیں، سخت کلامی کرنا نہیں، دل کا غصہ نکالنا نہیں. آج دیکھیں ہمارے دائی اسٹیجوں پہ بیٹھ کے غصہ نکالتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، روب جھاڑنا چاہتے ہیں. نرمی نہیں رہی، اسی لیے تو اخلاص نہیں رہا. جب اخلاص اور نرمی نہیں ہے تو اثر نہیں کرتی بات ہے. دائی آپ بھی دائی ہیں نا، آپ اب جب کوئی بات سیکھتے ہیں تو اپنے گھر میں بتاتے ہیں، تو آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ جو میں نے سیکھا اس کا لوہا منواؤں، بالکل بھی نہیں. آپ کی چاہت، آپ کا لالچ ہو یا رب میں اصلاح کر سکوں، میں ہدایت کا سبب بن سکوں. تو پھر آپ اپنی زبان بڑی نرم رکھنی ہے. دیکھیے فرعون چونکہ اتنا مغرور ہے، دیکھیے کتنی زیادتیاں کر رہا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنے کا حکم دیا. آپ خود سوچیں کہ اپنوں کے ساتھ کس انداز میں بات کرنے کا حکم ہوگا جب فرعون کے ساتھ نرم بات کرنے کا حکم دیا. فرعون کو ہارٹ نہیں کرنا، کہیں اس کی ایگو ہارٹ نہ ہو جائے. اور جب ایگو ہارٹ ہوتی ہے تو پھر انسان سمجھ کر بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. اسلام تو کسی کی ایگو ہارٹ کرنے سے منع کرتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے نام پر لوگ دوسرے کو گالیاں نکالیں، اسلام کے نام پر ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائی جائیں. یقین جانے اسلام کا جتنا بیڑا غرق یہ اختلافات نے کیا، گالی گلوچ نے کیا، بد اخلاقی نے کیا، کسی چیز نے بھی نہیں کیا. اختلاف تو ہمیشہ سے تھے، لیکن اخلاق ایسا نہیں تھا. اخلاق نے اسلام کو کے اختلافات کو خراب کر دیا. ہر مذہب میں اختلاف ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر مذہب کے اندر فرقہ واریت اور گروہ بنے، لیکن مذہب والے ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرتے ہیں. تو ہمارے مذاہب میں بیسکلی جو کہ آج کل مساجد کے اندر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کا تو محور ہی یہ بن گیا ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسروں کے مذہب کو برا کہنا. اس لیے تو اسلام نہیں آیا تھا. اسلام تو اسلام اصلاح کے لیے آیا تھا، اسلام تو اخلاص کے لیے آیا تھا. نرمی اس لیے تاکہ سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو، تاکہ لوگ جلدی بات پک کریں. تو جب ہم کسی کی ایگو ہرٹ کرتے ہیں تو وہ بندہ بات نہیں پک کر سکتا. تو نرم انداز میں بات کرنے کو کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کو نرمی سکھائی. ٹھیک ہے، سورۃ نازیات میں بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سورۃ نازیات 19 اور 18 میں کہ جب بھی ان کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو تو انداز سجسٹیو ہونا چاہیے، مطلب رائے دینا کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، حکم نہ ہو، یعنی روب نہ ہو. جب فرعون سے بات کریں تو روب جھاڑنا نہ ہو، کیا ہو انداز مشورے کی طرح کا ہو. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. ٹھیک ہے، سورۃ نازیات 18 اور 19.
اب دیکھیں حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی نرم انداز میں بات کرنے کی. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرمی والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے. نرمی میں وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پر نہیں عطا کرتا، اور نہ اس نرمی کے سوا کسی اور چیز پہ عطا کرتا ہے. یعنی جو اللہ نرم انداز میں بات کرنے والوں کو جو عطا کرتا ہے نا، وہ چیزیں، وہ برکتیں، وہ رحمتیں اللہ کسی اور کو عطا نہیں کرتے. سوچئے کس قدر ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے علاقوں میں سے نرمی نکلی ہے. ماں اور بچوں کے درمیان نرمی ختم ہو گئی، بچے اور ماں کے درمیان نرمی ختم ہو گئی، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے اندر سے نرم انداز میں بات کرنے والی کوئی دکھتی نہیں دور دور تک. ٹھیک ہے، اور بہن بھائیوں کے اندر نرمی ختم ہوگی، استاد ٹیچر کے درمیان نرمی ختم ہوگی، مبلغ کے درمیان نرمی ختم ہوگی، مبلغ اور اس کے جو ان کو وہ تبلیغ کرتا ہے، نرمی تو رہی نہیں. اسی لیے تو ہمیں برکتیں نہیں میسر آتی. ایک اور جگہ پہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے. آپ کی بات سچی بھی ہوگی لیکن آپ کی بات میں نرمی نہیں ہوگی نا، پھر کیا ہوگا؟ آپ کی وہی بات لوگوں کو چبھے گی، لوگوں کو ہرٹ کرے گی، اگرچہ بات حق والی ہوگی. تو نرم لہجہ، نرم انداز، عاجزی والا انداز، اللہ تعالیٰ ایسے انداز والے کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، پھل عطا کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں. تو بس آپ میں سمجھیں کہ آج اللہ نے آپ کو اتنی زیادہ باتیں جو سکھائی نا، ان میں ایک مین چیز اپنے لہجوں کو نرم کرنا ہے، اور اس پہ پریکٹس بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لہجوں کو، اخلاق کو نرم بنا دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.